کیا ہر نجاست لگنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے؟ کیا صرف احتلام والا خواب دیکھنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے؟ کیا میاں بیوی کے درمیان تعلق قائم ہونے کے بعد اگر انزال نہ بھی ہو یعنی منی خارج نہ بھی ہو تب بھی غسل فرض ہو جاتا ہے؟ اور کیا مضی اور ودی نکلنے سے بھی غسل فرض ہوتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے بارے میں آج بھی بہت سے مسلمان صحیح رہنمائی نہیں رکھتے۔ بعض لوگ ایسی صورت میں بھی غسل کر لیتے ہیں کہ جہاں پر شریعت نے صرف وضو کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ بعض لوگ وہاں پر بھی صرف وضو پر ہی اکتفا کر لیتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غسل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہ مسئلہ صرف معلومات کا نہیں بلکہ ہماری عبادت خصوصاً نماز کی صحت کا مسئلہ ہے۔ اگر غسل فرض ہو اور انسان غسل کیے بغیر نماز ادا کر لے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم غسل کب فرض ہوتا ہے، قرآن مجید، صحیح احادیث مبارکہ اور فقہی اور شرعی اصولوں کی روشنی میں سمجھیں گے، اور ویڈیو کے آخر میں ایک ایسی غلط فہمی کا جواب بھی ملے گا جس کی وجہ سے بہت سے لوگ برسوں سے غلطی کرتے آ رہے ہیں۔ لہٰذا ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں غسل کے بارے میں آپ کو بہت سی معلومات حاصل ہونے والی ہیں۔ اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، کہ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو اچھی طرح پاکی حاصل کر لو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر فَاطَّهَّرُوا سے مراد غسل کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النساء کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، اور جنابت کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ تم غسل نہ کر لو۔ ان دونوں آیات مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جنابت کی حالت میں غسل کرنا فرض ہے۔ اگر غسل کیے بغیر نماز ادا کی تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جس پر غسل فرض ہو نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن مجید پڑھ سکتا ہے، نہ ہی قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتا ہے، اور نہ ہی مسجد کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ اب آئیے ان تمام صورتوں کو قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور فقہی اور شرعی اصولوں کی رہنمائی میں سمجھتے ہیں کہ جن صورتوں میں غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں غسل کا فرض ہو جانا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنابت کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ جنابت اس حالت کو کہتے ہیں کہ جس حالت میں انسان کے اوپر غسل کرنا فرض ہو جائے۔ اس کی چند صورتیں ہیں۔ پہلی اور بڑی صورت یہ ہے کہ شہوت کے ساتھ منی کا خارج ہونا۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ حق بات بیان فرمانے سے نہیں شرماتا، اگر عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا اس پر غسل کرنا فرض ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم اذا رأت الماء، جی ہاں، جب وہ پانی دیکھے تو غسل کرے۔ یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ پانی سے مراد منی ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ جب عورت منی دیکھے تو غسل کیا کرے۔ اس حدیث پاک سے ایک بات اور ثابت ہوتی ہے کہ صرف خواب دیکھ لینے سے غسل فرض نہیں ہوتا، بلکہ اس میں منی کا نکلنا بھی شرط ہے کہ اگر شہوت کے ساتھ منی خارج ہو جائے تو اس صورت میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اب آتے ہیں غسل فرض ہونے کی دوسری صورت کی طرف، اور یہ
وہ صورت ہے کہ جس کے بارے میں اکثر لوگ غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں۔ اور وہ کون سی صورت ہے؟ تو وہ صورت ہے میاں اور بیوی کے تعلق کے بعد غسل کا حکم۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں اور بیوی کے درمیان تعلق قائم ہو لیکن انزال نہ ہو، یعنی منی خارج نہ ہو، تو غسل فرض نہیں ہوتا، جبکہ قرآن مجید، احادیث طیبہ اور فقہائے کرام کی وضاحت اس کے برعکس ہے۔ سب سے پہلے ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مرد عورت کے چاروں اعضاء کے درمیان آ جائے پھر مباشرت کرے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، اگرچہ انزال نہ بھی ہو۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ غسل فرض ہونے کے لیے ہر صورت میں انزال ہونا شرط نہیں، بلکہ صحیح معنوں میں جمع ہو جانے سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مسئلے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابتدائی اسلام کے اندر ایک وقت ایسا تھا کہ بعض حالات میں صرف انزال ہونے کی صورت میں ہی غسل فرض ہونا سمجھا جاتا تھا، لیکن بعد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیا کہ جماع خود بھی غسل کو فرض قرار دے دیتا ہے اگرچہ انزال نہ بھی ہوا ہو۔ اسی لیے فتاوی عالمگیری، الہدایہ اور رد المختار میں بھی یہ حکم بیان کیا گیا ہے کہ اس صورت میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ انزال نہیں ہوا لہٰذا غسل بھی فرض نہیں ہوا تو یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر جماع مکمل نہ ہوا ہو تو کیا اس صورت میں بھی غسل کرنا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر صورت کا حکم ایک جیسا نہیں، بلکہ ہر صورت میں فقہی تفصیل موجود ہے، اسی لیے ہر شخص کو اپنی کیفیت کے مطابق کسی معتبر عالم دین سے مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ اب آتے ہیں ایک ایسے مسئلے کی طرف کہ جس کے بارے میں نوجوانوں اور بالغ افراد کے لیے خاص طور پر جاننا ضروری ہے، اور وہ ہے غسل فرض ہونے کی تیسری صورت کہ احتلام کے بعد غسل کب فرض ہوگا۔ احتلام یعنی خواب میں ایسی کیفیت پیش آنا کہ جس میں منی خارج ہو جائے۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر عورت کو احتلام ہو تو کیا اس پر غسل کرنا فرض ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نعم اذا رأت الماء، جی ہاں جب وہ پانی دیکھے تو غسل کرے۔ اس حدیث مبارکہ سے دو اہم مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ احتلام صرف مردوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ عورتوں کے ساتھ بھی یہ کیفیت پیش آ سکتی ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صرف احتلام کا خواب دیکھ لینے سے غسل فرض نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر منی نظر آنا شرط ہے۔ اسی لیے احناف فرماتے ہیں کہ اگر احتلام ہونا یاد ہو لیکن منی نظر نہ آئے تو اس صورت میں غسل فرض نہیں ہوگا، لیکن اگر خواب میں احتلام ہونا یاد نہ بھی ہو، اگر منی نظر آ جائے تو اس صورت میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب سنتے ہیں غسل فرض ہونے کی چوتھی صورت، اور یہ صورت ہماری تمام مسلمان بہنوں کے لیے بہت زیادہ خاص اور اہم ہے، اور وہ صورت ہے حیض ختم ہونے کے بعد غسل کرنے کا حکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ۔ اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ وہ ایک تکلیف کی حالت ہے، لہٰذا حیض کے دنوں میں عورتوں سے دور رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ
وہ پاک ہو جائیں، اور پھر جب وہ غسل کر کے پاک ہو جائیں تو پھر ان کے پاس وہاں سے آؤ جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس آیت مبارکہ کے اندر فَإِذَا تَطَهَّرْنَ سے مراد غسل کر کے پاک ہونا ہے، لہٰذا جب حیض ختم ہو جائے تو نماز، روزہ اور دیگر عبادات سے پہلے غسل کرنا فرض ہے۔ اب آتے ہیں غسل فرض ہونے کی پانچویں اور آخری صورت کی طرف، اور وہ صورت ہے نفاس کے بعد غسل کا فرض ہونا۔ یاد رکھیں کہ نفاس وہ خون ہوتا ہے کہ جو بچے کی پیدائش کے بعد آتا ہے۔ جب نفاس ختم ہو جائے اور عورت پاک ہو جائے تو عورت پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہی نماز، روزہ اور دیگر عبادات دوبارہ شروع کی جا سکتی ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک غلط فہمی دور کرنا بھی ضروری ہے کہ آج کل بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر بچہ پیدا ہو جائے اور خون آنا بھی بند ہو جائے پھر بھی 40 دن پورے کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ تو یاد رکھیں یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ جب نفاس ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد عورت پاک ہو جاتی ہے تو لہٰذا اس کے بعد فوراً ہی غسل کر کے نماز اور دیگر عبادات کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر 40 دن پورے کرنا ضروری نہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حیض اور نفاس کے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ حیض اور نفاس پر الگ الگ ویڈیو بنائی جائے گی جس کے اندر ان کے تمام ضروری مسائل بیان کیے جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ وہ ویڈیو آپ لازمی اور ضرور دیکھیے گا اور اس کو آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ اب آخر میں ایسی غلط فہمیاں دور کر لیتے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام ہیں۔ غلط فہمی نمبر 1، کیا مزی خارج ہونے سے غسل فرض ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس صورت میں غسل فرض نہیں ہوتا۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے مزی کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی شرمگاہ دھو لو اور وضو کرو۔ تو اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ مزی خارج ہونے سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ودی خارج ہونے سے کیا غسل ضروری ہے؟ تو یاد رکھیں اس کا جواب بھی وہی ہے کہ جو مزی کا جواب ہے، یعنی نہ ہی مزی خارج ہونے سے غسل فرض ہوتا ہے اور نہ ہی ودی خارج ہونے سے غسل فرض ہوتا ہے۔ ہاں، جہاں پر مزی اور ودی کا پانی لگا ہوا ہوگا اس جگہ کو دھونا ضروری ہے۔ کیا قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد بھی غسل کرنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قضاء حاجت کے بعد فارغ ہونے سے غسل فرض نہیں ہوتا بلکہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا نیا وضو کر کے نماز اور دیگر عبادات ادا کی جا سکتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور فقہی اور شرعی اصولوں کی روشنی میں جانا کہ ان بنیادی صورتوں میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ شہوت کے ساتھ منی خارج ہونے سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کے تعلق قائم کرنے کے بعد بھی غسل فرض ہو جاتا ہے اگرچہ انزال نہ بھی ہوا ہو۔ احتلام آنے کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے۔ حیض اور نفاس سے پاک ہونے کے بعد بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر نجاست اور رطوبت خارج ہونے سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، اسلام ایک آسانی والا دین ہے۔ جہاں پر غسل فرض ہو جائے وہاں پر غسل کرنا عبادت ہے، اور جہاں پر صرف وضو کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پر بلا وجہ اپنے آپ پر سختی کرنا بھی بالکل درست نہیں۔ اسی لیے دین کے مسائل قرآن مجید، احادیث طیبہ اور معتبر فقہا کی رہنمائی میں سمجھنے چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ، اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ نہ جانے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی عبادت درست ہو جائے۔
اور اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح علم حاصل کرنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔